بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب سے بریکسٹ ہوا ہے، انگلینڈ جو ہے وہ یورپی یونین سے نکل چکا ہے، اس وقت سے کافی زیادہ آئرلینڈ کے بارے میں جو ہے وہ کوشچننگ آ رہی ہے، کافی زیادہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے۔ خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کے درمیان مختلف طرح کی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں کہ کیا وہاں پہ کرنسی کون سی ہے، کیا ہم اپنے ریلیٹیو کو وہاں بلوا سکتے ہیں، وہاں کی اکانومی کیسی ہے، وہاں پہ مہنگائی کیسی ہے، وہاں پہ کام کی اپرچونٹیز کیسی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مختلف کویشچن میں پوچھی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ان تمام کویشچنس کو کور کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آئرلینڈ جو ہے یہ انگلش کنٹری ہے، انگلش بولی جاتی ہے۔ یہ اصل میں برطانیہ سے ہی علیحدہ ہوا تھا ملک، پہلے یہ انگلینڈ کا ہی حصہ تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ایک جنگ آزادی لڑی انگلینڈ کے خلاف، اور اس کے بعد بڑی مشکلوں کے ساتھ یہ ایک ریپبلک کنٹری بنا۔ اس کا کیپٹل سٹی جو ہے وہ ڈبلن ہے، اور یہ ریپبلک کنٹری ہے، یعنی کہ یہاں پہ ملکہ کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ یہاں پہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر چنا جاتا ہے الیکشن کے ذریعے۔ تو آئرلینڈ جو ہے اس میں کچھ اچھی خوبیاں بھی ہیں اور کچھ اس میں پرابلمز بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پہ یورو کرنسی چلتی ہے، دوسرے یورپی ممالک کی طرح، دوسرے شنجن کی طرح ان کی اپنی کرنسی اب وہاں پہ نہیں چلتی، انہوں نے یورو کرنسی کو اپنا لیا ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے کہ انگلش بولی جاتی ہے۔ وہاں پہ اگر آپ بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے، انگلش میں اگر پڑھانا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ پڑھا سکتے ہیں، اور یورپین جو نیشنل ہیں ان کے لیے وہی رول ہے، ریگولیشن ہے جو وہاں کے لوکل آئرش لوگوں کے لیے، یعنی کہ فیس اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ وہاں پہ کام کا پوچھتے ہیں تو کام وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، لیکن اس کے لحاظ سے اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ برطانیہ میں ہے، یعنی کہ انگلینڈ میں ہے، کیونکہ بہت سارے آئرش لوگ جو ہیں وہ خود برطانیہ میں جا کے کام کرتے ہیں، دوسرے ایریا سے نکل کے آئرلینڈ کے ایریا سے بڑی سٹیز میں تو کاموں کی اپرچونٹی کافی زیادہ ہے، لیکن آئرلینڈ کے جو چھوٹے شہر ہیں، جو ٹاؤن ٹائپ ایسے ایریاز ہیں، وہاں پہ اتنی زیادہ جاب اپرچونٹی نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ رخ کرتی ہے برطانیہ کی، انگلینڈ کی، اور وہاں پہ کام کرتی ہے۔ اور انگلینڈ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، یہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ویزا لینے کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جہاں تک بات ہے ہم اپنے ریلیٹیو کو بلا سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو آلریڈی بنا رکھی ہے۔ بہرحال اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ برٹش لا یعنی کہ انگلش لا کو فالو کرتے ہیں اس معاملے میں، تو یہاں پہ آپ فیملی کو بلوا سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کوئی بینیفٹ یا کوئی ایسی چیز گورنمنٹ سے نہ لے رہے ہوں جس سے ثابت ہو کہ آپ کوئی امداد لے رہے ہیں حکومت سے۔ تو آپ اگر پہلے ہی امداد لے رہے ہیں تو اپنے ریلیٹیوز کو کس طرح بلوا سکیں گے۔ دوستو اوورآل اچھا ملک ہے، وہ لوگ جو یہاں موو ہونا چاہتے ہیں ہو سکتے ہیں۔ اوورآل وہاں پہ ایجوکیشن بچوں کے لحاظ سے انکم درمیانی ہے، مہنگا ذرا بہت زیادہ نہیں ہے، درمیانہ ہے، لیکن برطانیہ کی نسبت جو ہے وہ لندن سٹی کی نسبت ڈبلن سٹی جو ہے وہ تقریباً مہنگائی میں ملتا جلتا ہے۔ تو اوورآل اچھی پکچر ہے، اچھا ملک ہے۔ باقی جب آپ وہاں پہ جائیں گے رہیں گے تو مزید اس کے بارے میں آپ کو معلومات مل جائیں گی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔